السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس، آج مورخہ 22 جون 2020 ہم دوسرا حصہ جو 10 احادیث پر مشتمل ہے اس میں سے پہلی حدیث پڑھیں گے۔ کتاب کے اعتبار سے حدیث کا نمبر 11واں ہے، جبکہ 10th کلاس کے سلیبس کے حوالے سے یہ پہلی حدیث ہے۔ میں پہلے حدیث کا لفظی ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد محاورہ ترجمہ ہوگا، پھر بعد میں تشریح اور اس میں جو سوالات بنتے ہیں ان کی نشاندہی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ نماز عماد الدین دین کا ستون ہے، ومن اور جس نے اقامہ قائم کیا ہا اسے، فقد تو گویا اقامہ اس نے قائم کیا الدین دین کو، ومن اور جس نے ہدمہ ڈھا دیا ہا اسے، فقد تو گویا ہدم الدین اس نے ڈھا دیا دین کو۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ کروں گا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تشریح اس کی، اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ڈیئر کیڈٹس، اس میں جہاں تک ہم نے عبارت پڑھی ہے، پہلا جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کس چیز کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال، دین کا ستون کیا چیز ہے، یا دین کا ستون کیا ہے؟ تو دین کا ستون نماز ہے۔ اس کے بعد اس ستون کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا رکن ہے، ایسا ستون ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، وقت پہ ادا کیا، تو گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ ایسا ہے جس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ پھر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کیڈٹس، اس میں جو پہلا سوال بنتا ہے، جہاں تک ہم نے عبارت پڑھی ہے، جو مکمل بھی ہو چکی ہے، کہ ایک مومن یا مسلمان کا دن میں کتنی مرتبہ امتحان لیا جاتا ہے، یا دن میں کتنی مرتبہ امتحان کا موقع آتا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مسلمان یا مومن کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ دوسرا سوال کہ مؤذن اذان میں کس طرف یا کس چیز کی طرف بلاتا ہے، تو اس کا جواب ہے مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، یعنی نماز کے لیے آؤ، جب تم نماز پڑھ لو گے تو گویا تم نے فلاح کو پا لیا۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن یہ مطلق کامیابی نہیں ہے، بلکہ فلاح قرآن و سنت میں اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا کے اندر بھی عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنی خاص رحمت سے جو ہے نوازتے ہیں، ہر دکھ اور ضیق اور تنگی کے اندر ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ ہے، اور آخرت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ لے لیا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ، جو مسلمان مومن جو ہے اس کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ضامن ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی بشارت اور نوید سنائی جاتی ہے۔ تو مؤذن کی جو اذان ہے، اگر کوئی مومن مسلمان اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہے تو لبیک کہنے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے ایمان کے اندر سچا ہے، صادق ہے، اور پھر جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر اس نماز کی ادائیگی سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا مرتبہ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز، جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ جس میں مومن مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تر ہوتا ہے، تو اس کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے، مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف اگر نماز نہ پڑھی جائے، نماز کو بغیر عذر کے چھوڑ دیا جائے تو اس سے وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، شیطان جو ہے مسلط ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انسان جو ہے اللہ کی راہ سے بھٹک کر شیطان کے راستے پہ چلنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے۔ عزیز کیڈٹس، آپ نے اس حدیث کی ترجمہ اور تشریح کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اسی طرح جو سوالات کی میں نے نشاندہی کی ہے ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔